السلام علیکم دوستو، انشاءاللہ تعالی میرے جیسے آپ کو کہا تھا کہ میں اپنے سوالات کے جوابات بھی دوں گا، اعتراضات کے جوابات بھی دوں گا، پولیس کی رپورٹ بھی بتاؤں گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو پچھلی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بہت ضروری بتانا بھول گیا، اور اسی کے بارے میں آج میں خاص طور پر اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا کہ جو سکھر کے اندر جمعیت علماء پاکستان میں جو سندھ میں صدر ہیں، مفتی اعظم پاکستان محمد ابراہیم القادری دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ وغیرہ، تو ان حضرت صاحب کے بارے میں سکھر کی عوام کو بہت غلط فہمی ہے، کیونکہ جس شخص نے بھی مجھ سے اس موضوع میں بات کی تو اس نے مجھے یہ کہا کہ آپ مفتی صاحب کے پاس جائیں، تو اس وجہ سے کہ لوگوں کی غلط فہمی دور ہو اور ان کے پاس جانے سے کوئی حاصل رسوخ نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ کو واضح طور پہ بتانا ضروری تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ مفتی اعظم پاکستان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا ہے۔ بریفنگ کے اندر بھی میں بتا چکا ہوں، لیکن اب دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مفتی اعظم پاکستان نے اس معاملے میں کیا کردار ادا کیا غلام ادر کے مسئلے میں۔ غلام ادر کے مسئلے میں مفتی اعظم پاکستان محمد ابراہیم القادری دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کردار ادا کیا ہے کہ جب مفتی اعظم پاکستان کے مدرسہ غوثیہ میں پڑھ رہا تھا، پھر جو دعوت اسلامی نے فیضان مدینہ کے نام پر چکلا کھولا ہوا ہے، وہاں سے جب میں چھوڑ کر وہ اس مدرسے میں آیا تھا پڑھنے کے لیے، تو وہاں پر سور مفتی غلام مصطفیٰ عطاری مفتی ابراہیم قادری صاحب کے پاس آیا تھا اور کہنے لگا کہ بچے کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، جو میرے سامنے بات ہوئی تھی، بچے کے والد صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ ایف آئی آر کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو ہم آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ مفتی ابراہیم قادری صاحب نے مجھے وہ ڈی جی رینجرس والی درخواست دکھائی کہ کہا کہ آپ نے یہ لکھی ہے، میں نے کہا میں نے لکھی ہے، تو کہا کہ پڑھو، پھر مجھے دی، لکھی تو میں نے تھی، مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، میں تھوڑی دیر پکڑی ہاتھ میں اور پھر واپس انہوں نے لے لی۔ اس کے بعد مفتی ابراہیم قادری صاحب نے مفتی غلام مصطفیٰ عطاری کو کہا کہ جس کی کوئی بات نہیں سنتا پھر وہ ایسے کرتا ہے، تو مفتی غلام مصطفیٰ عطاری نے جھوٹ بولا میرے لیے کہ ہم نے ان کے کہنے پہ فلاں قاضی کو نکال دیا، میرے کہنے پہ کسی کو نہیں نکالا تھا، انہوں نے میرے سامنے غلام حیدر کو ہراساں کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے نا وہ آیا گیا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد میں اس کوشش میں لگا رہا کہ غلام حیدر کے باپ سے میری کسی طریقے سے بات چیت ہو سکے، ملاقات ہو سکے، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ پھر میں ڈپٹی کمشنر کے آفس گیا، وہاں پر اس کو کمپلین کرنے کے لیے اس مسئلے کے حوالے سے، تو وہیں پر مفتی اعظم پاکستان محمد ابراہیم القادری دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ وغیرہ تشریف لے کر آئے تھے اپنے کام سے، جو انہوں نے ریلی نکالی تھی لب عمران سے لے کر پریس کلب تک صحابہ کرام کی حمایت میں، اس کے لیے وہ لوگ وہاں پر میٹنگ کرنے کے لیے آئے تھے ڈپٹی کمشنر کے پاس، تو وہاں پر آفس میں مجھے مفتی صاحب نے دیکھا اور کہا کہ آپ یہاں کیا کرو، میں نے کہا اسی کام سے آؤں، تو پھر مفتی صاحب جو وہ اندر چلے گئے میٹنگ سے، جب واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ دو چار مولوی اور بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے نا مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کس کے مرید ہیں، میں نے کہا میں آپ کا مرید ہوں۔ اس ٹائم پہ میں مرید تھا لیکن میں بیعت توڑ چکا ہوں، مفتی صاحب کے پاس جا کے ان کے ہاتھ میں شجرہ دے کر ان کو کہا کہ بھئی میں آپ کا مرید نہیں ہوں اور میں نے بیعت توڑ دی، یہ میں کر چکا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ چھوڑ دو یہ سب کچھ، اس میں کچھ حاصل رسوخ نہیں ہے، اور مجھے وہاں سے واپس کر دیا، کہا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ پھر اس کے بعد میں نے مفتی صاحب کو ایک کاغذ پہ لکھ کر دیا کہ بھئی غلام حیدر کو میرے سامنے آپ سند دلوائیں، سند دلوا کے یہاں سے میرے سامنے اس کو اس کے گھر روانہ کریں، تو مفتی صاحب نے یہ بھی نہیں کیا۔ غلام حیدر یہاں پہ تھا اور مولوی اس کے ساتھ ظلم و ستم کر رہے تھے، اور ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر جب مفتی صاحب نے مجھے روکا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے ادارے کی بدنامی ہوگی۔ کیا کہا کہ ہمارے ادارے کی بدنامی، یعنی جو گھٹیا دعوت اسلامی ہے اس کی بدنامی ہوگی، اور حاصل رسوخ کچھ نہیں ہے، چھوڑ دو یہ سب کچھ۔ اور مدرسہ غوثیہ کے اندر جب میں نے ان کو لیٹر دیا اور کہا کہ بھئی ایسے بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کا ادارہ الگ ہے، ہمارا ادارہ الگ ہے، ہم ان کے ادارے میں دخل اندازی نہیں دے سکتے، یہ مفتی صاحب نے مجھے جواب دیا۔ اس کے بعد سیدھی بات ہے کہ ان کا واسطہ نہیں رہا، تو ان کا واسطہ نہیں رہا تو پھر میں نے ان کو دوبارہ بولا بھی نہیں، پھر میں اپنی کوشش میں لگا رہا لگاتار۔ اس کے بعد انہوں نے مفتی صاحب نے کیا کیا کہ یہ مدرسہ غوثیہ کی ابھی 2022 میں دستار بندی تھی، یہاں پر اس کو بلوایا، مفتی
جو گھٹیا ان کا کنجر مفتی ہے دعوت اسلامی کا، کنجر مفتی سمر عباس کو بلوایا۔ کنجر مفتی سمر عباس نے یہاں آ کر خطاب کیا، مفتی صاحب نے اس کو مہمان خصوصی بلوایا تھا۔ تو کنجر مفتی سمر عباس نے اسٹیج پر بیٹھ کر میرے بارے میں دبے الفاظ میں بات کی تھی، اسی موضوع کے حوالے سے۔ اگر یہ سچے ہیں دعوت اسلامی والے تو اس مسئلے کے حوالے سے نام لے کر تفصیل کے ساتھ بات کرتے ہیں نا اسٹیج پہ، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلتا کہ کس موضوع پر بات ہو رہی ہے۔ دبے الفاظ میں اس نے میرے بارے میں بات کی، اور وہاں پہ بیٹھ کے اس نے طنز کیا، اور دوسرے مولوی بھی بیٹھے ہوئے تھے، مفتی اعظم پاکستان محمد ابراہیم القادری دامت برکاتہم عالیہ سمیت جو ہے وہ لوگ بیٹھ کے، جو وہاں مولوی اسٹیج پہ انہوں نے دانت نکالے تھے، طنزیہ وہ جو نا ہنسے تھے۔ اب میں یہاں پر یہ چیز آپ لوگوں کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو شخص ظالموں کی حمایت کرے، ظالموں کی مدد کرے، وہ شخص پیر نہیں ہو سکتا۔ میرے کہنے پہ جس شخص نے مفتی اعظم پاکستان محمد ابراہیم القادری صاحب کی بیعت کی ہے، وہ فی الفور اپنی بیعت توڑیں، اور میرے کہنے پہ جن لوگوں نے مدرسہ غوثیہ میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے لگایا تھا، وہ اپنے بچوں کو مدرسے سے فوراً نکلوائیں، کیونکہ اب وہاں پر جو ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر جو مفتی صاحب نے کہا کہ ہمارے ادارے کی بدنامی ہوگی، ادھر مفتی صاحب کو ادارے کی بدنامی کی فکر ہے۔ ادارہ جو بچوں کے اوپر جو ظلم و ستم کر رہا ہے، جو ناانصافیاں کر رہا ہے، جو ان کو بلیک میل کر رہا ہے، اس بات کی مفتی صاحب کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن جب بات خود پہ آتی ہے تو پھر ان کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں۔ ابھی یہی جو کچھ غلام حیدر کے ساتھ ہوا، وہ سب کچھ مفتی اعظم کے اپنے کسی گھر کے بچے کے ساتھ ہوتا، یا انہی سور مولویوں کے بچوں کے میں سے کسی بچے کے ساتھ ہو جاتا، تو ان مولویوں کی پھر باتیں دوسری ہوتی۔ اس وقت دوسری باتیں کچھ اور ہو رہی ہیں۔ اب یہ مکرانی مسجد میں مفتی اعظم پاکستان کا جو ہے مسجد کے حوالے سے یہ مسئلہ چل رہا تھا، تو مفتی صاحب کو خود کو موچڑے لگے مسجد کے اندر، تو ان کو پھر جو نا اہل سنت و جماعت کی بدنامی یاد نہیں آئی، پھر انہوں نے شور بھی مچایا، ہلہ گلہ بھی کیا، پھر اپنے حق میں فیصلہ بھی لیا، اور پھر جو ہے نا وہ انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے کارکنوں کے ذریعے جو ہے نا وہ پورے شہر میں جو ہے نا وہ باتیں پھیلائیں کہ مفتی صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ اپنے آپ کو اوپر جو حملے ہوئے وہ سب کچھ نظر آیا، خود کو جو مکرانی مسجد میں موچڑے لگے اس کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا، اپنے لیے جو ہے نا انہوں نے دنیا کا مظلوم بھی اپنے آپ کو ظاہر کر لیا کہ مظلوم ہے۔ لیکن قاری سور قاری ایاز نے، دعوت اسلامی کے سور قاری ایاز نے جو غلام حیدر کو کھڑکیاں دروازے بند کر کے سارے بچوں کو باہر نکال کر اس کے منہ پر کھینچ کے بہت ساری تھپڑیں ماری تھیں، وہ بھی بلا وجہ ماری تھیں، اور وجہ بھی ہوتی تو اس کو یہ کام کرنے کا حق نہیں تھا۔ تو اس وقت مفتی اعظم پاکستان کو جو غلام حیدر مظلوم نہیں نظر آیا، لیکن جب خود کو موچے لگے تو مفتی اعظم کو پتہ چل گیا کہ وہ خود بھی مظلوم ہے، تو ان کے حمایتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ مفتی صاحب مظلوم ہیں۔ تو اس لیے جو نا میں آپ لوگوں کو یہ واضح کہہ رہا ہوں کہ آپ دعوت اسلامی کا مکمل بائیکاٹ کریں، اور مفتی ابراہیم قادری صاحب کا بھی بائیکاٹ کریں۔ اور مفتی اعظم پاکستان کے پاس جب میں نے ڈی جی رینجرز کی درخواست جمع کروائی تھی، اس میں ایف آئی آر کا مطالبہ کیا تھا، اس ایف آئی آر کے مطالبے کے اندر حاجی فضیل کا نام بھی میں نے ایف آئی آر میں دیا تھا۔ تو سکھر کے اندر انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو ہے نا ایک مسجد بنائی ہے، اس مسجد کا افتتاح بھی انہوں نے اس حاجی فضیل کے ہاتھوں سے کروایا، سب کچھ جانتے ہوئے۔ اور یہ افضل شاہ حسین اتاری، جو سور افضل شاہ حسین اتاری ہے، اس کو بھی یہ اپنے اسٹیجوں پر جگہ دیتے ہیں اور مہمانوں خصوصی جو ہے نا ان کو بٹھاتے ہیں، تو ان کو شرم و حیائی کوئی نہیں ہے۔ پھر یہ اپنے آپ کو مفتی اعظم پاکستان بھی کہلواتے ہیں، پھر اپنے لیے یہ کرامت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں، ان کو شرم تو آتی ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے، اس لیے میں نے آپ کو مفتی اعظم پاکستان کے بارے میں ایک چھوٹی سی مختصر سی بات بتا دی ہے۔ السلام علیکم۔